آج ہمارے پیش نظر شہادت امام علی مقام اور واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یکسو ہو کر بغیر اٹھے بیٹھے ادھر ادھر ہوئے توجہ کے ساتھ میری بات سنیں گے۔ کوئی بندہ ادھر ادھر ہوں گے تو میری توجہ پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، موضوع پر فوکس نہیں رہتا۔ دیکھیے اس گفتگو کا آغاز، اچھا دوسرا یہ کہ یہ چونکہ بہت حساس معاملہ ہے، بہت حساس ہے، ایک حساس معاملہ ہے۔ دوسرا ہم جس مسئلے کی تضادات اور منافرت کے ماحول میں رہتے ہیں وہاں علمیت اور حقائق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر بندہ ایک جذباتی وابستگی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ ہر حقیقت کو ایک جذباتی ٹچ کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے۔ خدا را تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کو پتہ ہے اس کو ذہن سے نکال دیں، اور میں کوشش کروں گا آپ کو حقائق کے ساتھ چیزوں کو سمجھاؤں۔ جس بندے نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی اس نے ایک حدیث پاک سے بات کو شروع کی، اور ہم بھی اس حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ وہ حدیث پاک بہت ساری کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث میرے سامنے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال ہوگی۔ جس بھی اہل سنت، مورخ، مفسر، محدث نے واقعہ کربلا پر قلم اٹھایا ہے یہاں سے بات کو شروع کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو خلافت ہے میرے بعد وہ 30 سال، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ اس ایک حدیث کے اندر حقیقتاً سارا ہی راز موجود ہے۔ اب جب ہم اس روشنی میں خلافت راشدہ جو ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک خلافت حقہ ہے، اور ہم اس کو خلافہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلافہ علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے منہج پر وہ خلافت جو آگے جاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال 11 ماہ اور 28 دن، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم 4 سال 9 ماہ، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 6 ماہ، 5 ماہ سے چند دن کم، 28 دن، 5 ماہ 28 دن، تقریباً 6 ماہ۔ امام حسن حضرت ابوبکر سے لے کر امام حسن کے 6 ماہ ڈال کے جب آپ 6 ماہ شامل کر لیں تو یہ ایگزیکٹ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں تو خلیفہ بھی 4 نہیں ہے، خلیفہ بھی 5 ہے، ورنہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کیا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور 30 سال مکمل ہوتے ہیں امام حسن کے 6 ماہ ڈال کے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی۔ اب جب ہم اس کی شرح میں جائیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق کا وہ دور 2 سالہ 2.25 سالہ پرامن دور بالکل آغاز تھا۔ بہت سارے فتنے اٹھے، بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور فتنے اٹھے، مگر ان کو قابو کنٹرول کر لیا گیا۔ آواز کلیئر ہے؟ سب کو آ رہی؟ پیچھے تک سب آوازیں بتائیں بھائی ہاتھ اٹھا کے۔ اچھا، ابتداً چند طبقوں نے وہ کیا، چند قبائل منحرف ہوئے، زکوٰۃ کے انکار کا معاملہ آیا جس پر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنی پوری حکمت عملی وضع کی اور اس فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی ایک ایسا دور جس کو آپ کہیں کہ جس میں قرآن کی قدریں پورے قد سے کھڑی تھی تو وہ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، حضرت عمر کا آئیڈیل دور تھا۔ اتنی زبردست ایڈمنسٹریشن کہ حضرت عمر نے کسی فتنے کو پنپنے ہی نہیں دیا، جڑ کاٹ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخری ایام، آخری چند سالوں میں کچھ معاملات اس طرح کے ہوئے جس پر بعض صحابہ کرام کو تحفظات ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے
ایک کابینہ بنائی تھی مشاورت کے لیے کمیٹی، جس نے بعد ازاں خلیفہ کا انتخاب کیا۔ اس کمیٹی کے بعد اب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فیصلوں پر آپ سے ناراض تھے۔ وہ ظاہر ہے وہ سب بڑے لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی ناراضگی ہے، ہم نے اپنے ٹاپک پر فوکس رکھ کے حقائق کو چلانا۔ ان سے وہ بہت سارے معاملات میں ناراض تھے، کچھ قبیلے بھی ناراض تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کلیم تھا کچھ قبائل کا کہ وہ سینئر صحابہ اور بدری صحابہ کو معزول کر رہے ہیں، اور نوجوان جو بنو امیہ سے کچھ لوگ طبقات رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ یہ کچھ اختلاف تھا، اس کے اندر کچھ حقائق تھے کچھ حقائق نہیں تھے، بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، بات آگے چلتی ہے۔ اور مصر سے ایک بہت بڑا ایشو اٹھتا ہے۔ مصر کا گورنر تھا عبداللہ ابن ابی سرا۔ یہ شخص پہلے مرتد ہوا، پھر حضرت عثمان ہی نے، پہلے مسلمان تھا، صحابی تھا، یہ حدیث یہ قرآن مجید کی وحی لکھتا تھا۔ وحی لکھنے کے بعد یہ مرتد ہوا اور یہ کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کو تو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا لکھ دیا، جو میرا دل چاہتا لکھ دوں۔ اس حد تک یہ بدبخت ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان اس کو پکڑ کے لائے، ڈانٹ ڈپٹ کی، حضرت حضور کی خدمت میں بہرحال اس سے توبہ کروائی، یہ واپس پلٹا۔ اس کے معاملات اچھے نہیں تھے، یہ حضرت عثمان نے اپوائنٹ کر دیا مصر کا گورنر۔ اس کی بہت ساری شکایات تھیں۔ یہ جو میں ابھی بات بیان کرنے والا ہوں قصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ بنیاد ہے، یہاں سے ہم بات کو آگے چلائیں گے۔ یہ کلیتاً لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، معنی نہیں۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی اٹھا لیں، سیم ایک لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، معنی بالکل یہی۔ آپ امام طبری کی تاریخ کو اٹھا لیں، البدایہ والنہایہ اٹھا لیں، اس میں اس سے بھی شدید تر معاملات اور الفاظ ہیں، لیکن میں ایک ملفوف الفاظ کا استعمال کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس عبداللہ ابن ابی سرا جو مصر کا گورنر تھا، اس کے انتظامی خرابیوں کی وجہ سے بہت سارے حرف آ رہا تھا اور خطوط آتے تھے۔ ظاہر ہے صدر مقام کو، کیپٹل کو صوبوں نے خط لکھنا تھا، فلاں صوبے میں یہ ایشو، فلاں میں یہ ایشو، اس پر کبھی ایکشن ہوتا تھا، زیادہ تر ایکشن نہیں ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ مصر سے کچھ افراد، بعض روایتوں میں 700 تک کا فکر ہے، وہ وفد بن کے حضرت عثمان کی خدمت میں شکایت کے لیے آیا کہ عبداللہ ابن ابی سرا ظالم ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ معاملہ کرتا ہے، یہ معاملہ کرتا ہے، یہ معاملہ کرتا ہے۔ یہ ساری بات انہوں نے بیان کر دی۔ ادھر سے پریشر بڑا، حضرت مولا علی تھے جو مدینہ میں صحابہ کرام تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ میں جو حیات تھے وہ سارے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ۔ اب کیا ہوا، یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پریشر بنتا ہے کہ وہ عبداللہ ابن سرا کو سزا بھی دے اور معزول کرے۔ ابتداً حضرت عثمان انوائڈ تھے اس ایکشن سے، لیکن بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی حامی پر لی کہ ہاں میں اس کو معطل کرتا ہوں، لیکن متقابل مد مقابل ظاہر ہے کوئی بندہ چاہیے نا، تو بتائیں پھر مصر کس کے حوالے کریں؟ تو محمد بن ابی بکر پر اتفاق ہوا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ جی سمجھ نہیں آ رہا، ساؤنڈ کا ایشو ہے میرے بھائی، اب کیا کیا جا سکتا؟ کتنے لوگوں، ابھی میں نے پوچھا تھا تو آواز آئی تھی، آ رہی ہے آواز؟ کتنے لوگوں کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ بھائی لوگوں کو آواز صحیح نہیں جا رہی، اس کا کوئی حل کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ جی پنکھے بند ہونے سے کچھ فرق پڑا ہے؟ چلو میرا خیال ہے، دیکھیں ایک اب مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کا حل ظاہر ہے فوری وہاں سے ساؤنڈ سسٹم نہیں آ سکتا، تو کچھ میں کوشش کرتا ہوں، کچھ آپ تھوڑی توجہ کریں تو اب ہم ظاہر ہے پروگرام نکالتے ہیں۔ تو آپ جو اس کا بہتر ہو سکتا ہے بیٹھ جائیں، اس کے بعد ہے نا، بار بار آنے جانے سے ڈسٹربینس ہوگی۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش آیا عبداللہ بن ابی سرا کا، جو مصر کا گورنر تھا۔ یہاں تک کا معاملہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے ساری بات؟ عبداللہ بن ابی سرا ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ محمد بن ابی بکر کی تعیناتی ہو جاتی ہے، اور محمد بن ابی بکر کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لیٹر لکھ کے، اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کر اپنی مور کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ کچھ انصاری اور کچھ مہاجر صحابیوں کو بھی ساتھ شامل کر کے ایک قافلے کی صورت میں، پرانے دوروں میں سفر قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ قافلے کی شکل میں اس لیے بھیجا چونکہ عبداللہ ابن سرا کی طبیعت سے واقف تھے، تاکہ چارج لے کے ٹیک اپ کرنے میں اور اگلی جو نئی عہدے دار جا رہے تھے ان کو چارج لے کے دینے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ یہ معاملہ ہوا سارا کا سارا۔ اب اس معاملے کے بعد جب یہ سب چلے گئے تو سفر میں ان لوگوں نے ایک ایسے شخص، اب بیٹھ جائیں، اب حل نہیں ہو سکتا، جو ہے اس پر گزارا کرتے ہیں، اب مقصد کو فوکس کریں، یہ چھوٹے موٹے مسائل آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور رستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اور اس کی حرکات مشکوک تھی۔ اس کی حرکات کیا تھی؟ مشکوک تھی۔ اس نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو اونٹنی کو تیز کر دیا، اس سے اس پر جو شک تھا وہ اور بڑھا۔ خیر، یہ صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تلاشی لی، اس سے کچھ نہیں نکلا، لیکن اچانک نظر اس کے مشکیزے پر پڑی۔ سفر میں مشکیزہ پانی کے لیے رکھتے تھے، اس کا مشکیزہ خشک تھا، یہ ایک بڑی علامت تھی۔ انہوں نے جب مشکیزے کو ہلایا تو مشکیزے کے اندر کچھ تھا، تلوار مار کے مشکیزہ کاٹا تو اس کے اندر ایک خط تھا، اور وہ خط، اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن ابی سرا کو۔ ایک خط تو وہ تھا جو حضرت سیدنا عثمان غنی والا صحابہ لے کر، یہ خط تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن سرا کو کہ تم اپنی جگہ پر برقرار رہو، اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں، جتنے لوگ آ رہے ہیں، ان سب کو قتل کر دو اور اپنی جگہ پہ برقرار رہو۔ اور نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ یہ تھا وہ بنیادی مسئلہ جو ساری غلط فہمیوں اور مسائل کی بنیاد بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرا خیال ہے اس طریقے سے میں اپنی بات یہاں پر خطاب مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ والا وہاں پہ خط گیا۔ اب اس پورے معاملے نے ایک غلط فہمی کی فضا بنا دی سیدنا عثمان کے خلاف۔ ان لوگوں نے آگے جانے سے پہلے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم واپس جاتے ہیں، اب وہ آگے نہیں گئے، اور 700 کے قریب بندہ پہلے ہی عبداللہ ابن ابی سرا کی شکایت لے کے مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ یہ لوگ جب وہاں سے واپس پلٹے، اور سارے لوگ وہاں سے واپس پلٹے، تو پہلے ہی اتنے لوگ تھے، تو ایک عجیب و غریب کشمکش کی اور احتجاج کی فضا بن گئی، اور حضرت عثمان غنی بھی مدینہ میں تھے اور صدر مقام بھی مدینہ تھا، تو وہاں پر ایک احتجاج کی فضا بن گئی۔ ایک وہ پہلے آئے ہوئے تھے عبداللہ ابن ابی سرا کی شکایت لے کر، اور دوسرا یہ والا جاسوس والا واقعہ بن گئے۔ جب وہ واپس پہنچ آئے، یہ سارا معاملہ ہوا، تو ایک بدگمانی تھی جو جنم لے رہی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جبکہ آپ کی ذات اس سے بدرجہ بلند تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس مسئلے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مسئلے پر بات چیت کرنا یا اس پر احتجاج کرنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے،
مسئلہ اگر سیدنا عثمان غنی سے ہے تو حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور حضرت عثمان غنی سے جا کے مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ جب حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت علی، اس پورے معاملے میں حضرت مولا علی کا بہت اہم کردار ہے۔ حضرت مولا علی کو لے کر یہ جب وہاں پہنچے، ان کو لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس غلام کو پیش کیا کہ یہ آپ کا غلام ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا بالکل میرا غلام ہے۔ دیکھیں وہ کتنے سچے تھے، حضرت عثمان نے فرمایا۔ پھر حضرت عثمان کے سامنے اونٹ کو پیش کیا گیا جس پر وہ تھا کہ یہ آپ کا اونٹ ہے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا بالکل میرا اونٹ ہے۔ اس کے بعد وہ خط لکھ دیا، جس خط کو محمد بن ابی بکر نے سب صحابہ کے دستخط لے لیے تھے اور اس جاسوس سے برآمد ہوا تھا۔ خط لکھا تو سیدنا عثمان نے جب خط پڑھا تو انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خط سے نہ مجھے علم ہے کسی نے لکھا ہے، نہ میں نے لکھا ہے، نہ مجھے علم ہے کسی نے لکھا ہے، نہ مجھے یہ علم ہے کہ کس مقصد کے لیے لکھا ہے۔ یہ تو فتنہ تھا سارا کا سارا، وہ سمجھ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب معاملہ ہو جاتا ہے، اب اس پر جو دوسرے لوگ تھے ان کی طرف سے ایک احتجاج کی فضا بن گئی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور جو باقی سینئر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے جو بھائیات تھے اور باقی صحابہ بدری اصحاب جو تھے، ان سب کی یہی رائے تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ والا معاملہ نہیں ہو سکتا، وہ ان کی شان اس سے بلند ہے۔ حضرت علی نے اس مسئلے کی کھوج لگائی، حضرت علی نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو خط ہے، رسم خط ہے، مدینہ میں جتنے اعلیٰ عہدیدار ہیں حکومتی، ان عہدیداروں کے رسم خط کی نقل لے کر میچ کرو کہ یہ کس کا بنتا ہے۔ جب میچ کیا گیا تو وہ رسم الخط مروان کا تھا، مروان بن حکم کا، جس پر رسول اللہ نے لعنت بھی فرمائی تھی، یہ اس کا تھا۔ اب اندر سے یہ سازش کا معاملہ نکل آیا، لیکن جب احتجاج ہوتا ہے تو چیزوں کو لوگ اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ بہرحال وہ معاملہ خراب سے خراب ہوتا گیا اور یہ ایک ابتدا بنی۔ پھر اس کے بعد جو فتنہ پرور اب یہ شروع تو یہاں سے ہوا معاملہ، لیکن جو فتنہ پرور عناصر ہیں وہ ہر شے کے اندر سے اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو فتنہ پرور عناصر اور بلوائی تھے، انہوں نے وہاں پر آ کے اس احتجاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قصر عثمانی کو یا قصر خلافت جو مرضی کہہ لیں اس کو گھیر لیا اور اس پر ایک احتجاج کی فضا بنا دی۔ سیدنا عثمان غنی خلیفہ راشد تھے اور مدینہ میں تھے اور ایسے مظلوم تھے کہ آپ پر 40 دن کے قریب پانی بند تھا، یعنی آمد و رفت ختم۔ حضرت مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو باہر سیکیورٹی پر کھڑا کیا ہوا تھا حضرت عثمان کی حفاظت پر، تاکہ کوئی بھی فتنہ پرور بندہ موقع دیکھ کے کسی بڑے اقدام کی طرف نہ قدم اٹھا سکے۔ یہ معاملہ ہوا اور یہ معاملہ بالآخر منتج ہوا جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی یعنی اسلام کے جو جسم ہے اس میں جو پہلا کیل تھا جس کے اثرات آج تک ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کے بعد حضرت مولا علی کو امت اتفاق کے ساتھ خلیفہ راشد کے طور پہ منتخب کر لیتی ہے۔ تو جب حضرت علی کو خلیفہ راشد کے طور پہ منتخب کر لیا جاتا ہے تو اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ اختلاف کرتے ہیں اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کی طرف سے یہ تقاضا آتا ہے کہ آپ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، قاتلین عثمان، ان کا قصاص لیں، اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ یہ ان کی طرف سے مقدمہ آیا۔ حضرت علی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ کی بات اور مطالبہ درست ہے، مگر آپ حکومت کو تسلیم کر کے اس کے ماتحت آئیں، اس کے بعد ہم ظاہر ہے جب آپ حکومت کو تسلیم کریں گے تو حکومت آگے اقدام اٹھائے گی نا۔ اور دوسرا یہ معاملہ قصاص کا اس طور پہ نہیں تھا کہ کوئی ایک فرد تھا اس اور ایک فرد کو جا کے مارنا تھا، یہ تو ایک موب تھا جس کی انکوائری ہونی تھی اور اس کے سارے فیکٹ فائنڈنگز ہونی تھی، اس کے بعد جا کے ذمہ داروں کو سزا ملنی تھی۔ یہ حضرت علی کا مقدمہ تھا۔
لیکن حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور بدستور اسی اختلاف کو قائم رکھا اور بالآخر شام میں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار خلافت کا انعقاد کر دیا اور حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ جو معاملہ ہوا، یہ معاملہ پھر آگے بڑھتا گیا، یہ اختلاف آگے بڑھتا گیا، پھر یہ اختلاف رکنے کو نہیں آیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے پھر جنگیں ہوئی۔ اب جب جنگیں ہوئیں تو جنگوں میں مسلمانوں کے 4 طبقے بن گئے۔ حضرت علی کے اور امیر معاویہ کی جو جنگیں ہوئیں اس کے نتیجے میں 4 طبقے بن گئے۔ جو 4 طبقے بنے ہوئے ان میں ایک طبقہ یہ تھا جو حضرت علی کی حمایت اور بنو امیہ کی مخالفت پہ تھا۔ یہ حمایت اور مخالفت سے مراد یہ آج والی حمایت اور مخالفت نہیں ہے، وہ سیاسی حمایت اور مخالفت تھی، ورنہ اصل تو یہ سب اہل سنت صحابہ کا ایک ہی مسئلہ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک طبقہ بنا جو حضرت علی کی موافقت اور حضرت معاویہ کی مخالفت میں تھا، جس کو شیعان علی کہتے تھے، شیعہ بمانا گروہ۔ دوسرا ایک طبقہ تھا جو حضرت معاویہ کی موافقت اور حضرت علی کے خلاف تھا، اس کو شیعان معاویہ کہتے تھے۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو معاذ اللہ گمراہ اور کافر تک کہتا تھا، جس کو خارجی کہتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کر کے نہروان میں ان کا خاتمہ کیا۔ اور چوتھا طبقہ جو سب سے بڑا طبقہ تھا، سب سے بڑا جمیع صحابہ کا، وہ یہ تھا کہ حضرت علی کو وہ مبنی پر حق اور خلیفہ راشد کہتے تھے، اور حضرت معاویہ کے اقدام کو 2 نام دیے گئے امت مسلمہ میں عند اہل سنہ۔ ایک نام تھا حضرت معاویہ کے اقدام کو اجتہادی خطا کہا گیا، اور دوسرا اقدام تھا حضرت معاویہ کے اقدام کو بغاوت کہا گیا۔ یہ دونوں اہل سنت کے رائے موجود ہیں، لیکن یہ معاملہ حل طرف نہ ہوا اور یہ معاملہ اسی طرح آگے منتقل ہوتا رہا۔ جنگیں ہوتی رہیں، اس کے نتائج ہوئے، جمل ہوئی، صفین ہوئی، آپ لوگ اس کے نتائج سے آگاہ ہیں۔ معاملہ آگے چلا، حتیٰ کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت امام حسن پر عمر کا اتفاق ہوتا تھا۔ پھر وہ معاملہ دوبارہ وہی اٹھا اور چلتے چلتے پھر ایک جنگ کی صورتحال بنی۔ حضرت امام حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، صحیح بخاری شریف میں، میرا یہ بیٹا سید ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ حضرت امام حسن اس کے مصداق ہوئے اور بالآخر حضرت معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوئی، اور جس بنیاد پر امت میں وہ افتراق تھا، بالآخر اس افتراق کا خاتمہ ہوا۔ حضرت معاویہ بلا شرکت غیرے کم و بیش 20 سال، تھوڑا اوپر نیچے چند مہینے ہو سکتے ہیں، امت مسلمہ کے حکمران اور بادشاہ کے طور پہ انہوں نے سرو کیا۔ چونکہ حضرت معاویہ کی جو خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ میں اہل سنت میں نہیں گنا۔ میں نے آپ کو ایک تمہید بتا دی، حضور نے فرمایا 30 سال ہماری خلافت ہوگی، خلافت راشدہ 30 سال ہوگی اور پھر ملوکیت ہوگی۔ یہ وہ دور ملوکیت تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت معاویہ کی جب وفات کا وقت آتا ہے تو ان کی وفات سے پہلے یزید کی ولی عہدی کی باتیں گردش میں تھیں، بہت سارے، ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، امام طبری نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، گردش میں تھی۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے اور ان کے بعد یزید نامزدگی کی چونکہ پہلے ہوئی تھی اور یزید آ کے بطور حکمران ہیڈ آف دا اسٹیٹ بیٹھ جاتا ہے، یہاں سے دوسرا فیز شروع ہوتا ہے واقعہ کربلا کا، جو اب ہم بیان کریں گے۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دی تاکہ آگے چلنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ اب آپ لوگوں نے بس توجہ رکھنی ہے تاکہ ہم تیزی سے چیزوں سے گزرتے جائیں اور آگے پہنچتے جائیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ جب یزید گورنر بنتا ہے تو یہ خط لکھتا ہے ولید بن عقبہ کو، جو مدینے کا گورنر تھا اس وقت۔ ولید بن عقبہ کو خط لکھتا ہے اور 3 لوگوں کے بارے میں، بعض روایتوں میں 4 لوگوں کا نام ہے، ان کے بارے میں یزید کو خطرہ تھا کہ یہ اس بدبخت کی بیعت نہیں کریں گے، اور وہ خطرہ صحیح ثابت ہوا۔ اور وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام بھی ہے۔ اب دیکھیں، یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے، یعنی یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی خلافت منعقد ہوگی، وہ کیسے منعقد ہوگی؟
حضرت عبداللہ ابن عمر کوئی عام فرد نہیں، عمر فاروق دوسرے خلیفہ کا بیٹا، وہ راضی نہیں۔ عبداللہ بن زبیر کوئی عام فرد نہیں، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں صحابی، ان کا بیٹا۔ حضرت امام حسین کوئی عام فرد نہیں، چوتھے خلیفہ راشد اور اہل بیت کے اہم ترین فرد حضرت مولا علی کا بیٹا، حضرت مولا علی کا بیٹا۔ اور اس کے بعد چوتھے فرد جو تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تین عبادلہ اور ساتھ امام حسین، ان کے بارے میں یزید کو خطرہ تھا۔ اب خط آتا ہے مسلم بن عقبہ، حضرت ولید بن عقبہ کو یزید کی طرف سے کہ ان 4 یا 3 افراد با اختلاف روایت ان سے میری بیعت لو۔ بہر صورت ولید بن عقبہ کا نائب اس وقت مدینہ میں ہوتا ہے مروان۔ ولید بن عقبہ وہ خط آنے کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان دونوں کو، یہ دونوں مدینے میں موجود تھے اور پتہ تھا، ان دونوں کو قاصد بھیجتا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور آپ سے کسی اہم معاملے میں گفتگو کرنی ہے۔ قاصد جب مسجد نبوی میں پہنچتا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، یعنی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین عشاء پڑھ کے تھوڑی دیر وہیں بات کرنے بیٹھے تھے کہ یہ قاصد پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، آپ کو ولید بن عبداللہ دونوں کو بلا رہا ہے، کچھ اہم معاملے میں بات چیت کرنی ہے۔ امام حسین نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر خاموش رہے۔ جب وہ واپس آ گئے، جب یہ واپس آ گیا قاصد، تو حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا امام حسین نے کہ عبداللہ آپ کا کیا خیال ہے، اس وقت تو امیر کسی سے ملتا نہیں ہے، اس وقت اس نے بلوایا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید کی بیعت کے حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میری بھی یہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ بالآخر امام حسین نے پوچھا کہ پھر آپ جائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر خاموش ہو گئے۔ امام حسین سے انہوں نے پوچھا آپ جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ میں آؤں گا لہٰذا میں جاؤں گا۔ امام حسین وہاں سے نکلے، ہاشمی جوانوں کو، حضرت عباس کو اور چند اور لوگوں کو ساتھ لیا اور لے کر ولید بن عقبہ کے پاس آ گئے مدینہ، اور ساتھ ان ہاشمیوں کو باہر کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر آوازیں اونچی ہوں یا تلواروں کی جھنکار تمہیں محسوس ہو کہ تلواریں نیاموں سے نکل رہی ہیں تو پھر تم اندر آ جانا، ورنہ باہر رہنا۔ اندر جب وہ پہنچے، ملنے گئے تھے ولید بن عقبہ کے ساتھ، تو اندر ولید اور مروان دونوں تھے۔ ولید کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس نے بتایا کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، تو امام حسین نے بیٹھ کے اس کی تعزیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بلانے کا مقصد صرف یہی اطلاع تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس اطلاع کے بعد یزید کی ولی ہے اور اس کی بیعت تھی۔ امام حسین نے فرمایا، 2 روایات ہیں، مختلف کتابیں اہل سنت کی اس میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے بیعت طلب کرنے کا، خلفاء جتنے بھی پیچھے ہوئے طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پہ مجمع عام میں یا جمعہ میں یا کوئی بھی مجمع عام میں بیعت طلب کی جاتی تھی، تم لوگ اس طریقے سے بیعت طلب کرو تو پھر ایک اور بات ہے ہم دیکھیں گے، ہم ہی نہیں بھری، پھر ایک اور بات ہے ہم دیکھیں گے۔ یوں کمرے میں تو بیعت طلب کرنے کا کوئی جواز اور طریقہ کار نہیں ہے، نہ کسی ماں قبل کی سنت ہے۔ تو اور دوسری روایت یہ کہ امام حسین نے بیعت یہ فرمایا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن اکثر نے یہ دوسرے والی بات لکھی کہ انہوں نے فرمایا کہ تم مجمع میں جب طلب کرو تو پھر ہم بات کریں گے، اپنا موقف دیں گے۔ یہ بات ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے بات ہوئی۔ حضرت امام حسین جانے لگے، نکلنے لگے واپس، تو مروان کھڑا ہو گیا اور گستاخانہ کا انداز میں امام حسین سے عبداللہ بن ولید بن عقبہ سے کہنے لگا کہ ولید حسین کو پکڑ لے، گرفتار کر لے، کہ اگر اب حسین تیرے قابو میں ہے، اگر یہ چلا گیا تو دوبارہ قابو میں نہیں آئے گا، الا یہ کہ کئی سروں کی قیمت دینی پڑے، اور اس سے بیعت لے، اس کو گرفتار کر لے، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر دے معاذ۔ امام حسین جلال میں آ گئے اور امام حسین نے کہا کہ اے ابن زرقہ، نیلی آنکھوں والی کا بیٹا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تو ابن فاطمہ کے قتل کا فتویٰ دے گا اور یہ کہے گا کہ فاطمہ کے بیٹے اور علی کے بیٹے کو قتل کر دیے جائیں۔ ولید بن عقبہ نے درمیان میں پڑھ کے معاملے کو رفع دفع کروایا اور امام حسین واپس تشریف لے گئے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر مدینہ سے اپنے اہل و عیال کو لے کے مکہ کو کوچ کر گئے. وہ ملے ہی نہیں ان سے. امام حسین ملے بھی حسب وعدہ اور مدینہ میں رہے بھی، لیکن تقاضا بڑھتا گیا. ہر چوتھے دن قاصد، بیعت کا تقاضا، بیعت کا تقاضا، ہر چوتھے دن قاصد، بیعت کا تقاضا. امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ صلح حسن کے بعد کسی طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں تھے. اب امام حسین علیہ السلام انوائڈ تھے اس سارے معاملے سے، لیکن یہ زور دے رہے تھے بیعت کرنے کے لیے. تو امام حسین علیہ السلام کو جب انہوں نے زور دیا کہ آپ بیعت کریں، آپ بیعت کریں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین علیہ السلام بالآخر پریشان ہو کر اور تنگ ہو کر اپنے اہل بیت سے مشاورت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ کو ترک فرما دیا اور مکہ کوچ کرنے کا ارادہ کیا. مکہ کوچ کرنے سے پہلے امام حسین اپنے نانا کے روضے پر حاضری دینے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حاضری، آپ اس حاضری کی کیفیت اندازہ کریں کہ امام حسین کو اندازہ تھا کہ یہ میرے نانا کے مزار پر آخری حاضری ہے، اس کے بعد میں نہیں آ سکوں گا. امام حسین علیہ السلام نے حاضری دی اور دکھی دل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، سوائے محمد بن حنفیہ کے. محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے تھے. ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا، ان کی رائے یہ تھی کہ اے میرے بھائی، آپ کسی ایک شہر میں قیام نہ کریں بلکہ شہر در شہر ہجرت کریں. چونکہ محمد بن حنفیہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس طرح بیعت کے تقاضے کر رہے ہیں اور یہ پیچھے ہی پڑ گئے ہاتھ دھو کے بیعت کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ یہاں سے مدینہ تشریف لے جائیں، لیکن یہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے میری رائے میں کہ آپ کسی ایک شہر کو قیام گاہ نہ بنائیں تاکہ ان کے علم میں نہ آئے کہ آپ کہاں پر ہیں. آپ شہر بدل بدل کے تشریف لے جاتے رہیں. یہ معاملہ ہوا. امام حسین نے شکریہ ادا کیا محمد بن حنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ کا، اور امام حسین وہاں سے نکل گئے، تشریف لے گئے. اور نکلتے ہوئے امام حسین نے وہ آیت پڑھی مدینہ سے جو حضرت موسیٰ نے فرعون کی بستی سے نکلتے ہوئے پڑھی تھی. دکھی دل کے ساتھ نکلے. اب ایک طرف یہ چیپٹر سمجھ گئے آپ. اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے، مروان چونکہ ان کا ٹاؤٹ تھا یزیدی گروپ کا، اس نے اندر سے پورا خط لکھ کے خبر دے دی. ولید بن عقبہ کی امام حسین سے جو ڈیلنگ تھی وہ سب دیکھ چکا تھا، ملاحظہ کر چکا تھا. اس نے اندرون خانہ خبر بھجوا دی کہ یہ جو ولید ہے یہ تمہاری حکومت کے مفادات کا محافظ نہیں ہے، اور ساری رودات کیا اس نے یہ والا معاملہ کیا. تو ادھر سے خط آ گیا، ولید بن عقبہ کو مدینہ کی گورنری سے معزول کیا جاتا ہے، اور ولید بن عقبہ کی بجائے عمر بن سعد یا عمر بن سعد دونوں تلفظ ہیں، اس کو مدینہ کی گورنر دی جاتی ہے. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لے گئے تھے مکہ. اب جب وہ مکہ چلے گئے تو یہاں پر یزید نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیج کر انڈر ایسٹیمیٹ کیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو. چھوٹا سا لشکر بھیجا تاکہ چند افراد کا، چند 100 کا، تاکہ وہ عبداللہ بن زبیر کو پریشرائز کریں گے اور گرفتار کر لیں. عبداللہ بن زبیر نے اٹیمپٹ کی اور اس لشکر کو مار دیا اور مکہ میں اپنا اثر رسوخ اور گہرا کر لیا. اچھا، اب یہ ایک طرف کی صورتحال، میں نے آپ کو حرمین کی صورتحال بتائی، مکہ اور مدینہ کی. اب تھوڑی دیر کے لیے کوفہ چلے. کوفہ میں کیا تھا؟ کوفہ میں یہ تھا کہ یزید کی بد کرداری سے سب واقف تھے. یزید شرابی تھا، اس سے سب واقف تھے. بد کردار تھا، سب واقف تھے. محرمات کو پامال کرنے والا تھا، سب واقف تھے. اور جو واقف تھے وہ اس سے تنگ تھے، اس کی حرکتوں سے. اور دوسری طرف جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے آپس کا اختلاف ہوا تو حضرت علی نے مدینہ سے گورنر اپنا دارالخلافہ کو کوفہ شفٹ کر دیا، چونکہ مدینہ سے شام بہت دور پڑتا ہے، کوفہ کے شام قریب ہے، تاکہ معاملات حکومتی طور پہ بہتر انداز میں دیکھے جا سکیں. اچھا، ادھر سے جو کوفی تھے، اچھا اب جب حضرت علی نے شفٹ کیا تو جو اس وقت اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، محبان اہل بیت، وہ سارے وہاں کی وہاں چلے گئے. اب وہ جو سو کارڈ محبان اہل بیت تھے، انہوں نے امام حسین کو خطوط لکھنے شروع کر دیے.
آپ تشریف لے آئیں، یہاں فصل پک چکی ہے، یہاں سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یہاں بدعتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس مفہوم کے خطوط امام حسین کو آنے شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے کوفہ میں، سلیمان بن سرد ان کے گھر میں، یہ سب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل کوفہ، تم حسین ابن علی کو خط تو لکھ رہے ہو، لیکن کیا تم اس کی قیمت سمجھتے ہو کہ حسین ابن علی اگر آئے تو تمہیں پوری حکومت سے اور ریاست سے ٹکرانا پڑے گا؟ انہوں نے کہا تم کہیں ان کو بلا کے دھوکہ تو نہیں دو گے، چونکہ یہ کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اہل کوفہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ مولا علی بھی وہاں شہید ہوئے، امام حسن کو بھی زہر دی گئی، اور ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ زہر دی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم ڈٹے کھڑے ہیں، ہم حسین کا ساتھ دیں۔ خیر خط پہ خط جانے لگے، خط پہ خط جانے لگے، اتنے خطوط کا تانتا بند گیا، حتیٰ کہ امام حسین نے ارادہ فرما لیا کوفہ کی طرف آنے کا۔ اب یہ حصہ بہت غور سے سنیے گا۔ امام حسین نے ارادہ فرما لیا کوفہ تشریف لے جانے کا۔ یہاں پر مدینہ چونکہ مکہ میں موجود تھے، تو مکہ میں جو سینئر صحابہ کرام تھے اور جو اہل بیت کے افراد تھے، ان کے ساتھ اب مشاورت کا عمل یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی امام حسین گئے تے کلے ہی تے صحابہ کہاں تھے، یہ جذباتی بات ہے جن کو حقائق کا علم نہیں۔ یہ ساری ڈسکشن ابھی آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک طرف یہ ہے کہ صحابہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، جی صحابہ کی درسن کلے اہل بیت، اور دوسری طرف اہل بیت اور امام حسین کے کوز کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ کوئی ایک حادثاتی بات تھی، وہ حادثاتی نہیں تھی، وہ دین کی بقا کی جنگ تھی جس کی خبر خود رسول اللہ نے دی تھی۔ اب صحابہ کرام اور جو اہل بیت کے سینئر افراد تھے ان کے ساتھ ایک مشاورت کا عمل شروع ہو گیا امام حسین علیہ السلام۔ صحابہ کرام میں اکثریت اس بات کی قائل تھی اور امام حسین کو بار بار یہ ریکویسٹ کرتی تھی کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، اہل کوفہ سے خیر کی امید نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خیر کی امید نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہ ان کا اصرار تھا، صحابہ کرام کا بھی اصرار تھا، اور جو قریبی اہل بیت کے افراد تھے ان کی رائے ملی جلی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے آپ فرمائیں گے ہم ویسے چلیں گے۔ آل عقیل جو ہے، آل جعفر جو ہے، جتنے بھی اہل بیت کے جتنے بھی یہ بنو ہاشم تھے۔ معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ اتنے خطوط آئے کہ بوریاں بن گئی خطوط کی۔ اب امام حسین نے اپنا ارادہ پختہ فرمایا، پھر صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کا عمل ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اے حسین ابھی نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اب امام حسین کی بعض سینئر اصحاب بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے، ان کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوئی جس میں امام حسین نے کچھ وجوہات رکھی کہ اب مجھے کیوں جانا ہے۔ وہ سنیے، امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے کچھ وجوہات رکھی اور فرمایا کہ یہ تمہارا خدشہ ہے میرے بھائیوں، درست ہے کہ کوفی جو ہے وہ وفا کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ایک امکانی صورت ہے، ہو سکتا ہے کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، آپ کی بات درست ہے، مگر یہ بتاؤ یزید پلید کا جو کردار ہے اور جو پے در پے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، اور حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ فرمایا کرتے تھے جب بعد میں یزید کی بیعت توڑی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت تب توڑی جب اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں جو یزید کی بیعت پہ قائم رہے گا اس پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائے، تب جا کے ہم نے بیعت دی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، امام حسین نے فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب یہ ایک امکانی صورت ہے وہ وفا کریں یا نہ کریں، لیکن جو خطوط کے ذریعے وہ مجھے بلا رہے ہیں تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مجھ پر لازم آ چکا ہے، بتائیے اگر قیامت کے دن میں نہیں جاتا اور یہ اسی طرح سلطنت پامال ہوتی ہے اور دین کی وہ قدریں جو رسول اللہ نے دیں اور خلافت راشدہ میں پروان چڑھی وہ ملیا لیٹ کر دیتا ہے اور میں اسی طرح دنیا سے گزر جاتا ہوں، تو قیامت کے دن اگر میرے نانا نے پوچھا کہ حسین وہ تجھے خط پہ خط لکھ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بلوا رہے تھے تو تم کیوں نہیں گئے، تو میرے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ دوسری بات امام حسین نے کیا فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید ظالم بھی ہے، ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، تو بتائیے اس ظلم کے مد مقابل حق کی آواز اٹھانا لازم ہے کہ نہیں۔ تیسری بات امام حسین نے فرمائی کہ اے میرے بھائیوں تم تک بھی خبر پہنچ گئی اور مجھ تک بھی پہنچ گئی
کیا خبر پہنچی؟ یہ خبر پہنچ گئی کہ سنتوں کو بدل رہا ہے. جو بنو امیہ کے لونڈے تھے، یزید کے دور کی بات کر رہا ہوں، بنو امیہ کے جو لونڈے تھے وہ سنتوں کو بدل رہے تھے. سنتوں، یہ ایک تفصیل ہے سنتوں کو بدلنے کا، ایک جملہ، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ کیا کچھ وہ بدل رہے تھے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ سنتوں کو وہ بدل رہے ہیں، تو بتائیے اگر میرے نانا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ وہ میری سنتوں کو بدل رہے تھے تو تم سنتوں کے ابلاغ اور سنتوں کے احیاء کے لیے کیوں نہیں اٹھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر چوتھی بات امام حسین نے یہ فرمائی کہ وہ دین میں بدعات اور خرافات کو داخل کر رہا. اگر اس وقت میں کھڑا نہیں ہوتا تو بتاؤ اس دین میں بدعات اور خرافات کو روکنا، اور روکنے کے لیے جب کہ آپ کو بلایا بھی جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور اس کو روکیے، حجت تمام ہو چکی، تو بتائیے میرے پاس کیا جواز رہتا ہے؟ یہ امام حسین نے بات کی. پھر اس کے بعد اسلامی شاعر کی تضحیق کی بات ہوئی کہ وہ اسلامی شاعر کی تضحیق کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال سر حسین جب اس کے سامنے آیا تو اس نے کیا کچھ کیا. حسین سے بڑا بھی کوئی اسلام کا شاعر ہے جس کی وہ تضحیق کر رہا تھا، چھڑیاں مار رہا تھا اور ایسے ایسے شعر کہہ رہا تھا جو کلیتاً مبنی بر کفر تھے کہ ہم نے ان سے بدر کا بدلہ لے لیا بنو ہاشم سے. اگر میرے آباء و اجداد ہوتے تو وہ دیکھ کے خوش ہوتے اور کہتے کہ تو نے یزید کیا کر دیا، اس طرح کے معاملے. تو وہ شاعر اسلام کی توہین کر رہا تھا. پھر اسلامی حکومت میں جو شریعت اسلامی اور قانون کا تصور تھا اس کو تباہ و برباد کر رہا تھا. امام حسین نے اپنی آراء رکھی اور اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ کیا اس کے بعد بھی میرا جانا نہیں بنتا؟ اب وہ جو اصحاب اور جن ساتھیوں سے مشورہ ہو رہا تھا وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ ایک پوری ٹیکنیکل بحث ہو گئی، اور امام حسین نے اپنے دلائل کے ساتھ اپنا جاننا ان پر لازم کیوں ہو چکا ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ حسین ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی اور صورت نکالی جائے. امام حسین نے فرمایا آپ لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اب امام حسین کی ویجیلنس دیکھیں، دور اندیشی دیکھیں، ہر وہ معقول طریقہ جو اپنایا جا سکتا تھا امام حسین نے وہ اپنایا، اور مشاورت کے ساتھ اہل مکہ اور اہل مدینہ جو صحابہ اور سینئر لوگ تھے انہوں نے کہا کوئی درمیانی رستہ نکالے. امام حسین نے درمیانی رستہ نکالا، اور وہ پتہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بھائیوں تمہارا مشورہ درست ہے، اگر تم، اور یہ مشورہ دیکھیں نا درست تو تھا، امام حسین کی جان کی تو فکر تھی اور کسی کے وہ روک رہے تھے. اس کا مطلب ہے اتنا تو تعلق تھا نا، اتنی تو فکر مندی تھی. لیکن اب درمیانی رستہ امام حسین نے یہ نکالا. امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر سے حجت تمام ہو چکی ہے، اب جانا لازم ہے، تمہارے خدشات اپنی جگہ پر ہیں، دونوں کا درمیانی رستہ یہ نکالتے ہیں کہ میں نہیں جاتا، میں اپنے سے پہلے اپنے ایک سفیر کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ وہاں جائے اور وہاں کے حالات کو اسٹڈی کرے اور گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے وہ مجھے لکھ بھیجے، اس کی روشنی میں تم سے مشاورت کر کے چلا جاؤں. بتائیں کتنا اچھا حکمت عملی، کتنی لاجیکل حکمت عملی. یہ معاملہ ہوا اور طے پایا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں بیٹوں محمد اور ابراہیم اور چند ہاشمی اور باقی کچھ اور اپنے خدام کے ساتھ کوفہ کی طرف پہنچ کر گئے. اب یہ میں نے آپ کو ایک کوفہ کا منظرنامہ دے دیا، اس سے پہلے حرمین کا منظرنامہ تھا. اچھا، اب جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو اب ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، کوفہ پہنچتے ہیں، اب اہل کوفہ نے خطوط پہ خطوط لکھے تھے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، شاندار استقبال ہوتا ہے. پہلے دن البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا، پہلے دن جس دن وہ آئے ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اگلا دن 6,000 اور شامل ہوئے اور تعداد 18,000 پہنچ گئی، حتیٰ کہ ایک ہفتے سے کم دورانیے میں یہ تعداد 40,000 کو ٹچ کر گئی. اب یہاں میں ایک اور آپ کو نکتہ دینے لگا ہوں، نئی بات کرنے لگا ہوں. یہ بھی غلط فہمی نکال دیں کہ یزید حکمران تھا اور امام حسین گئے، نہیں، حکمران بنتا تھا بیعت سے، اور وہ ایک دفعہ جب بیعت لے چکا تھا، کہاں کی؟ دمشق اور اپنے علاقے کوفہ اور اپنے علاقوں کی بیعت لے چکا تھا، اور باقی علاقوں میں بیعت لینے کے لیے بھی خطوط لکھ رہا تھا جس کی ہم نے تفصیل بیان کر دی. اور امام حسین کا نمائندہ جب وہاں پہنچا تو 40,000 لوگ، دو شہروں کے 40,000 لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ کر امام حسین پر، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین پر بیعت کر لی. تو عملاً اور پریکٹیکلی شرعی نقطہ نظر سے اب یزید کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. باقی دھوکہ بازی ان کی اہل کوفہ کی وہ ایک الگ باب ہے، اس پر ہم بات کریں گے. خیر،
حضرت مسلم بن عقیل یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کا یہ ذوق اور شوق دیکھا اور یہ یوں تانتے بند کے بیعت کرنے کا سلسلہ دیکھا تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ تیسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا پورا واقعہ کربلا کے اندر۔ جب حضرت مسلم بن عقیل آئے تھے تو مدینہ کا کوفہ کے گورنر کا نام تھا نعمان بن بشیر، بنو امیہ کے گورنر تھے، مگر نرم دل کے تھے، انصاف پسند آدمی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کی کافی ساری بات چیت ہوئی، کافی ساری حکومت کے نمائندے کے طور پہ انہوں نے روکا، مگر کسی بھی طرح کی غیر ضروری سختی یا شدت نہیں کی، غیر ضروری سختی یا شدت نہیں کی۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، نعمان بن بشیر جو ہیں ان کا یہ عمل، اچھا اب ہر جگہ مسلمان کو مسلمانوں نے ہی مروایا، جو ضمیر فروش تھے، جو انعامات کے لیے بکتے رہے اور آل رسول کی جا کے مخبریاں کرتے رہے، وہ سب سے بڑے جرمدار ہیں اس واقعے میں۔ اب حضرت نعمان بن بشیر جو تھے وہ زیادہ سختی نہیں برت رہے تھے مسلم بن عقیل سے، اور بیعت ہو کی ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کی بیعت ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ یزید کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل بھی یہ نعمان بن بشیر بھی تیرے مفادات کا محافظ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کر رہا ہے، مسلم بن عقیل نے 40,000 لوگوں کی بیعت لے لی ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ یزید تک یہ خبر پہنچ گئی، ظاہر ہے یہ ایک سنگین ترین مسئلہ تھا۔ ادھر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ایک چھوٹے مارکے میں یہ شکست کھا چکے تھے، وہ بھی اس کو پتا تھا کہ وہ مدینہ سے مکہ آ چکے ہیں۔ امام حسین کی موومنٹ کا بھی اس کو پتا تھا، چونکہ حکومتوں کی اپنی ایک جاسوسی کا نظام ہر دور میں رہا۔ اچھا اب نعمان بن بشیر کے حوالے سے یہ بات پہنچتی ہے تو یزید ایک مشاورت کا اجلاس بلاتا ہے اپنے سینئر لوگوں کے ساتھ۔ اس میں اس کا ایک مصاحب تھا، سرجون اس کا نام آتا ہے، سرجون۔ اس نے ان کو بلایا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو اس وقت کچلنے کے لیے میری نظر میں صرف ایک شخص ہے، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، تو اس نے کہا کہ ہر صورت اس کو کوفہ بلاؤ، وہ واحد شخص ہے سنگ دل اور ظالم جو ان لوگوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ نپٹ سکتا ہے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے فوراً فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو اپوائنٹ وہاں سے نکالا اور ایڈیشنل چارج دیا کوفہ کا، بصرہ سے معطل معزول نہیں کیا۔ اب وہ یہاں پہنچ رہا ہے، سارے حالات اس کے سامنے۔ اب یہاں پر اگلا ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ادھر سے قاصد کو بھیج دیا تھا مسلم بن عقیل، تو کچھ علاقوں میں خطوط بھی بھیجے تھے، قادسیہ میں بھی یہ خط بھیجا۔ اب چونکہ حکومت کی حرکت بھی سب کے سامنے تھی، امام حسین کی طرف سے اقدام، عبداللہ بن زبیر کی طرف سے اقدام، یہ سب کے سامنے تھی۔ تو قادسیہ میں جو شخص محب اہل بیت سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس امام حسین کا خط لے کر پہنچا، 12 دن اس کے پاس رہا۔ 12 دن کے بعد اچانک اس شخص نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا جاسوس محب اہل بیت بنا کے ہمارے پاس بھیجا ہو۔ اس نے کہا مجھے تو مار دے گا۔ اس کو فوراً اس پر شک ہوا، جو امام حسین کا قاصد تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑا، رات کو وہ اس کے پاس سویا ہوا تھا، اور لے آیا اور کہا کہ یہ خط ہے جو حسین نے لکھا ہے اور یہ وہ ہے، تاکہ اگر اس کا جاسوس ہے تو میں اس کی گڈ بکس میں آ جاؤں گا، اور تاکہ یہ خطرہ مجھ سے ٹلے گا۔ ظاہر وہ اس کا جاسوس نہیں تھا، اس نے دیکھا خط اور اس نے اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا۔ اگلے دن اس کی روانگی تھی، اس نے قادسیہ میں اور کوفہ میں اپنا بصرہ میں ایک اجلاس بلایا، اور اس نے کہا کہ میں تم کو کہہ کے جا رہا ہوں، میرے بعد جس نے حکومت کے خلاف کوئی بات کی یا یزید کی بیعت توڑی، اس کے خلاف ایسا اقدام کروں گا کہ اس کی نسل بھی یاد رکھے گی اور اس کے خاندان کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کے وہ کوفہ آ گئے۔ اب ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے، اور اہل کوفہ کو علم تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور امام حسین وہاں سے چل پڑے ہیں۔ اب یہ کئی ہزار لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکلا، اور جب یہ کوفہ کے پاس پہنچا تو اس نے سارے لوگوں سے کہا کہ تم رستے بدل کے جاؤ، اور چند اپنے لوگ جو اس کے اپنے لوگ تھے 60 کے قریب لوگ اس نے روکے، اپنے پاس رکھے، اور
اپنا لباس سارا چینج کیا، جو امامہ اہل بیت اور ہاشمی پہنتے تھے اس سٹائل کا امامہ لیا اور اس سٹائل کی چادر لی، اور 60 لوگوں کو لے کے کوفہ کے اندر داخل ہوا، اور چہرے پر پردہ ڈلا ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین آ گئے، اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے، اور جناب واری واری جا رہے تھے۔ وہ تیز آدمی تھا، اس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ چلتے 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 کوفہ کے صدر مقام تک جب وہ پہنچا، وہاں جا کے اس نے اپنے چہرہ کو اٹھایا، کپڑا اٹھایا، تو لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم تو امام حسین سمجھ رہے تھے، یہ تو ابن زیاد بدبخت پہنچ گیا ہے۔ اس پوری ایکٹیویٹی میں، اب میں تھوڑا شارٹ کروں گا، ٹائم بہت ہو گیا ہے چونکہ یہ قصہ تھوڑا طویل ہے۔ اس پوری ایکٹیویٹی میں ابن زیاد نے، ظاہر ہے آتے ہوئے جس طرح لوگوں کا ایک جم گھٹا تھا، ابن زیاد نے سارے لوگوں کے حالات، اہل بیت کی طرف ان کا رجوع، مسلم بن عقیل سے بیعت اور سارے معاملات کو آبزرو کر لیا تھا۔ وہ جیسے ہی قصر کے اندر پہنچا، پہلا قدم اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلا اقدام یہ کیا کہ اس نے کہا جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل سے بیعت کی ہے ان کی لسٹیں بنواؤ۔ لسٹیں بن گئی، جو شخص جس قبیلے کا تھا اس قبیلے کے سربراہ کو اپنے دارالقصر میں بلوایا اور وہاں پر قید کر لیا۔ دارالقصر میں بلوایا اور کیا کیا؟ وہاں پر قید کر لیا۔ اچھا، جب اس نے قید کر لیا اور ادھر سے یہ سارا معاملہ کیا، تو اب لوگوں میں ہلچل شروع ہو گئی کہ یہ حرکت ہو گئی ہے، ابن زیاد آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل مختار بن عبیدہ کے گھر میں تھے، ان کو بھی جب یہ ساری موومنٹ ہوئی تو انہوں نے اپنی لوکیشن چینج کر لی اور مختار بن عبیدہ کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے مزار میں اتنا فرق ہے جتنا یہ دیوار اور وہ دیوار ہے، آمنے سامنے مزار ہے جامع مسجد کوفہ کے اندر۔ ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے، وہ بڑے محب اہل بیت تھے۔ اب جب ہانی بن عروہ کے گھر حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، ہانی بن عروہ کے گھر، تو ہانی کا حکومت کے ساتھ پہلے آنا جانا تھا، چونکہ ہانی رؤساء کوفہ میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے ہانی آنے جاتے تھے، لیکن جب سے مسلم بن عقیل آئے ہانی نے آنا جانا بند کر دیا۔ دوسری طرف کیا ہوا، ایک اور محب اہل بیت شریک بن آور نام تھا، یہ شریک بن آور، شریک زیادہ بہتر پڑھتے ہیں، وہ بھی محب اہل بیت تھا۔ اس نے ہانی کو خط لکھا، ہانی کی طرف قاصد بھیجا کہ وہ امیر آدمی تھے بہت، شریک نا بزنس مین تھے، تو وہ بیمار تھے، ان کو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد ان کی عیادت کے لیے آنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم مسلم بن عقیل کو میری طرف بھیجو، میں عبید اللہ عیادت کے لیے آ رہا ہے، میں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں عبید اللہ کو قتل کروا دوں گا تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جو اہل بیت کے خلاف کھڑا ہو رہا۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ ہانی بن عروہ کے گھر سے حضرت مسلم بن عقیل شریک بن آور کے گھر آ گئے۔ شریک اور مسلم بن عقیل کے درمیان یہ طے ہوا، شریک نے کہا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ مجھے پانی دو تو تم نے پردے سے نکل آنا ہے اور ابن زیاد کا سر قلم کر دینا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ اب شریک باتیں کر رہا ہے، جب ابن زیاد جس طرح بندہ باتوں میں محو ہو جاتا ہے نا اور ادھر ادھر کا خیال جاتا رہتا ہے، یہ ہوا تو کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو، لیکن اندر سے حضرت مسلم نہیں نکلتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پانی دو، حضرت مسلم نہیں نکلتے، تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے ابن زیاد اور ساتھ اس کا غلام کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ دوڑتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل پردے کے پیچھے تھے، آئے، شریک بن آور نے کہا کہ آپ کیوں نہیں تشریف لائے؟ میں تو، ہمارا بات طے ہوئی تھی کہ میں آپ سے یہ کہوں گا اور آپ نے آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ نے بلایا اور میں نے تلوار کو نیام سے نکالا تو میرے سامنے میرے نانا کی ایک حدیث آ گئی، گویا کہ وہ حدیث ایسے آئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے، اور وہ یہ آئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن کسی شخص کو دھوکہ دے کے اس حالت میں قتل نہیں کرتا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہ بیٹھا ہو۔ یہ اہل بیت کا مقام دیکھیں، کیسی مصائب اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن قدریں کیسی اونچی ہیں، کمپرومائز نہیں ہے اس میں۔ خیر وہ بھاگ گیا۔ 3 دن کے بعد شریک کا وفات ہو گئی، 3 دن کے بعد شریک کی وفات ہو گئی، اور حضرت مسلم بن عقیل واپس ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ اس دوران معاملات کافی خراب ہو گئے۔ اب
جو ابن زیاد تھا وہ حضرت مسلم بن عقیل کو ٹریس کروا رہا تھا. کرواتے اس نے ایک سازش کھیلی. سازش یہ کھیلی کہ ایک غلام کو 3000 دینار دیے اور اس نے کہا کہ آواز آ رہی ہے آپ؟ اس نے غلام کو 3000 دینار دیے اور اس نے کہا کہ جتنے محب اہل بیت تمہیں ملے تم نے ہر ایک کے پاس جا کے رونا ہے اور انہیں کہنا ہے جی میں تو مسلم سے ملنا چاہتا ہوں اور یہ ہدیہ ان کو دینا چاہتا ہوں. وہ جامع مسجد کوفہ میں ادھر ادھر جہاں کوئی پتہ چلتا اہل بیت کا کوئی چاہنے والا اس کے پاس جا کے روتا ڈرامے کرتا, حتیٰ کہ وہ مسلم بن اوسجہ سے مل گیا. تو جب اس نے اتنا رو کے کہا کہ میں اہل بیت کا محب ہوں, میں فلاں کا محب ہوں, میں فلاں کا محب ہوں, میں مسلم بن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں اور یہ 3000 دینار انہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. مسلم بن اوسجہ خاص آدمیوں میں سے تھے. مسلم بن اوسجہ اس کو لے کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچ گئے. یوں مسلم بن عقیل ٹریس ہو. وہ شخص 15 دن مسلم بن عقیل کے ساتھ رہا, دن رات کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آتے جاتے کہاں ہیں کس رستے سے ہیں ساری کچھ کر کے 15 دنوں بعد کہتا ہے جی یہ ہدیہ لیں 3000, مجھے اجازت دے میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتا ہوں. خوشی خوشی اجازت لی اور واپس آ کے ابن زیاد کے دربار میں سب کچھ بتا دیا. ابن زیاد نے کہا اپنے رئیسوں کے سامنے روسا بیٹھے تھے کہ ہانی نہیں آ رہے, بڑے دن ہو گئے ہیں, اب تک اسے ہانی یاد نہیں آیا تھا, اب اچانک ہانی یاد آ گیا. لوگوں نے کہا کہ ہانی بیمار ہے اور وہ بیمار بھی تھے. اس نے بندوں کو بھیجا کہ ہانی کو لے آؤ ہر شرط پہ. وہ ہانی کو کسی طرح زبردستی ہانی بن عروہ کو لے کر آئے. جب حضرت ہانی بن عروہ کو لے کر آئے تو عبید اللہ کے دربار میں ان سے حال حوال پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہانی مسلم کہاں ہے؟ حضرت ہانی نے کہا مجھے کیا پتہ مسلم کہاں ہے. اس نے دروازہ کھولا تو پیچھے سے غلام آ گیا جو 15 دن ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ کے آیا تھا. ہانی کو شرمندگی ہوئی اور ہانی کو گرفتار کر لیا گیا. اس نے کہا کہ اس کو گرفتار کر. ادھر جب ہانی کی گرفتاری ہوئی تو پیچھے سے مسلم بن عقیل کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر نکلے اور وہ 60,000 لوگ 40,000 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی ان کو پکارا, اپنے قاصد اور نمائندے بھیجے اور پورا ایک مجمع لگا دیا قصر کے باہر 40,000 لوگوں کا. اب ادھر کیا تھا, یہ کیا انتظام کر کے بیٹھا تھا, میں نے ابھی بتایا اگر آپ کو یاد ہو کہ اس نے کس کس نے بیعت کی ان کی لسٹیں بنوا دی تھی اور ہر قبیلے کے جو سربراہ تھا اس کو گرفتار کر لیا. اب جب یہ نیچے مجمع لے کر حضرت مسلم بن عقیل کھڑے تھے ابن زیاد کے قصر کے باہر, اوپر سے وہ سربراہ آئے, وہ اپنے قبیلے والوں کو کہتے چلے جاؤ ورنہ یہ مار دے گا, چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. کئی کی ماؤں کو اغوا کر لیا گیا اور ان کی مائیں آ کے بیٹے سے کہتی تھی ٹھیک ہے یہ اہل بیت ہم ان سے محبت کرتے ہیں, بیٹا اس کے ساتھ تو 40,000 ہے, تو چلا گیا تو کیا فرق پڑے گا. یوں کر کے بھیجا. یہ فجر کے بعد کا وقت ہے, ظہر ہوئی عصر ہوئی, حتیٰ کہ مغرب کے وقت تک 500 لوگ رہ گئے 40,000 میں سے. اور حضرت مسلم بن عقیل میں جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. اہل کوفہ کی ساری وفاداری نکل پڑی تھی, کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ ظاہر ہے پریشان ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس وقت وہاں سے بھاگے. ہانی کے گھر بھی نہیں جا سکتے تھے, ہانی گرفتار تھے اور ان کے گھر پہ پہرا تھا. تو چلتے 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 شریک بن عامر بھی فوت ہو چکے تھے, ان کے گھر بھی نہیں جا سکتے تھے. تو چلتے چلتے پھر کیا ہوتا ہے, وہاں سے جان بچا کے ایک دفعہ بھاگتے ہیں. چونکہ اہل کوفہ کی حقیقت تو سامنے آ گئی, اب ان کے ذہن پر اور طبیعت پر کیا بوجھ ہوگا کہ اہل کوفہ نے تو یہ کیا اور میں حسین علیہ السلام کو لکھ چکا ہوں کہ آپ آ جائیں. معاملہ تو بگڑ گیا. اب کیا ہوتا ہے, وہ وہاں سے دوڑتے 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 کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, پانی کے گلاس کے لیے بھی ترس گئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوتی ہے, پانی کا گلاس لے کر بیٹھی ہوتی ہے, تو اس سے پانی مانگتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اے جوان تیرا چہرہ تو بڑا روشن ہے, تو کون ہے؟ اہل بیت جھوٹ نہیں بولتے, اپنا تعارف کروایا کہ میں مسلم ہوں. وہ بڑی محب اہل بیت تھی, اس کا نام تھا طوعہ. کیا نام تھا؟ طوعہ. وہ اندر لے گئی, اس نے خدمت کی, پانی پلایا, کھانا کھلایا. 2-3 دنوں سے بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے. ہر محب اہل بیت کے گھر سے ایک ضمیر فروش برآمد ہوتا ہے. واقعہ کربلا. مسلمان جب بکتا ہے تو مسلمان کو کمزور کرتا ہے, ورنہ مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا دنیا میں.
طوع کا بیٹا تھا بلال، اور یہ کام کرتا تھا قصر میں ابن زیاد کے پاس۔ اور جب حضرت مسلم واپس دوڑے تشریف لائے، ابن زیاد نے ہیڈ منی سر کی قیمت رکھ دی تھی مسلم بن عقیل کہ جو لائے گا اس کو فلاں فلاں انعام اور اونٹ اور گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا۔ وہ سارا دن گھومتا رہا، رات کو آیا تو ماں سے کہتا ہے کہ مجھے روٹی دے۔ تو ماں نے کہا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا مسلم بن عقیل سے آ رہا ہوں، ڈھونڈ کے ملا نہیں، ابن زیاد نے انعام رکھا ہے۔ ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ رسول اللہ کے آل میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، اور تو ان کو ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ ماں کو کہتا ہے کہ تو اس بات کو چھوڑ، روٹی دے۔ اور پھر ماں کو دیکھتا تھا کہ جس کمرے میں مسلم بن عقیل تھے اس کمرے میں آتی جاتی تھی، حتیٰ کہ صبح جب ہوئی تو اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے ہی گھر میں پا لیا، اپنے ہی گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو پا لیا، ظاہر ہے اس کے گھر میں تھے، اور خاموش ہو گیا اور چپ کر کے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اور صبح اٹھتے ہی الگ صبح جا کے ابن زیاد کو کہا کہ وہ ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے طوع کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل پر ریڈ کروا دی گرفتاری کے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار نکال لی، چلتے چلتے کئی لوگ حضرت مسلم بن عقیل نے ان کے زخمی کیے۔ بالآخر اشعث بن قیس، یہ وہ بدبخت تھا جس نے امام حسین کو خط بھی لکھا اور پھر ان کی فوج میں بھی آیا، واقعہ کربلا میں بھی تھا، امام حسین سے بھی لڑا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے والوں میں سے بھی تھا۔ میدان کربلا میں جب اشعث نے کہا کہ حسین تم مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے، یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں دیتے، میں تمہیں امان نامہ دیتا ہوں، تو امام حسین نے فرمایا تو وہی بدبخت ہے جس نے مسلم بن عقیل کو بھی امان نامہ دیا اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں جا کے اس کو مروا دیا۔ انہوں نے امان نامہ دیا کہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے۔ جیسے ہی انہوں نے تلوار اندر رکھی، انہوں نے ہاتھ باندھ لیے، رسیوں سے باندھ لیے، وعدہ خلافی کی، قصر میں لے آئے اور بری طرح سے مارا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور پانی پی نہیں سکتے تھے چونکہ اس میں خون گرتا تھا۔ ابن زیاد کے سامنے سب کچھ آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے تم نے چھوڑنا نہیں ہے، تم اتنے ہو بھی نہیں کہ دشمن کو معاف کرو، یہ دشمن کو معاف کرنا یہ اہل بیت کی شان ہے، تمہارے اتنا ظرف نہیں ہے، کم ظرف ہوگا۔ حضرت مسلم نے کہا کہ مجھے ایک دو میری وصیتیں ہیں وہ نوٹ کر لو۔ عمر بن سعد کے ساتھ تعلق داری تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے صحابی اشرف مبشرک، جنہوں نے بدر میں پہلا تیر اسلام کی طرف سے کفار کی طرف پھینکا۔ آپ اندازہ کریں کتنے عظیم شخص، اور بیٹے کی بدبختی چیک کریں کہ میدان کربلا میں امام حسین کی طرف پہلا تیر اس نے مارا اور کہا گواہ ہو جاؤ عمر ابن سعد پہلا تیر مار رہا۔ تو کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وصیت یہ کی کہ 800 درہم میں نے جہاں سے قرض لیا ہے تم وہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میں حسین ابن علی کو خط لکھ چکا ہوں کہ حالات موافق ہیں، واللہ تو خط لکھ کے ان کو اطلاع دے دے کہ یہاں کے حالات موافق نہیں ہیں، یہاں نہ آئے، واپس چلے جائیں۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ میرے دو بیٹے یہاں پر ہیں جو قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ قاضی شریح بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھتا تھا، قاضی شریح کے گھر میں ٹھہرائے ہوئے تھے حضرت مسلم بن عقیل نے، جو کہ قاضی شریح سینئر ترین قاضی القضاء رہا خلافت راشدہ کے دور میں، اس کے گھر میں ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں سے میرے بیٹے لے کے ان کو مدینہ کی طرف پہنچا دینا، لیکن کسی ایک وصیت پر بھی عمل نہیں ہوا، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ حانی بن عروہ کو اور حضرت مسلم بن عقیل کو قصر کے اوپر لے جا کے ان کا سر قلم کیا، ان کی لاش کو بعض روایتوں میں لٹکائے رکھا تاکہ اہل کوفہ میں خوف و ہراس پیدا ہو، اور یوں جا کے حضرت موسیٰ بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا چیپٹر آتا ہے۔ قاضی شریح کے گھر میں تھے، قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو کہا کہ العراقیین ایک مقام تھا، وہاں سے قافلے جاتے تھے، اس کو جا کے ان کو وہاں چھوڑ دو تاکہ یہ قافلے کے ساتھ مدینہ چلے جائیں۔ وہ لے گیا اور سامنے لیٹ ہو گئے، قافلہ دور تھا، دور اڑ رہی تھی، اس نے کہا تم دوڑ کے اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ جب وہ دوڑنے لگے تو وہ معصوم بچے تھے چھوٹے چھوٹے، جو رستے میں تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یتیم بچے یتیم ہو چکے تھے،
تو جب وہ آگے جانے لگے تو بڑے جو ابراہیم، چھوٹے جو محمد تھے، ان کے پاؤں میں کانٹا لگا تو وہ رونے لگ گیا. چھوٹے بڑے نے کانٹا نکالا، مٹی لگائی کانٹے کی جگہ. تو جب وہ آگے جانے لگے تو وہ قافلہ نظروں سے غائب ہو چکا تھا. اور ادھر ابن زیاد کی فوج اس کو ڈھونڈ رہی تھی اور ان کو گرفتار کر کے قصر میں لے کر آ گئی. یہاں سے ایک اگلا چیپٹر. وہاں کا ایک جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس کا نام تھا مشکور. وہ محب اہل بیت تھا. اس کو جب ان کا پتہ لگا شہزادوں کا، اس نے اپنی انگوٹھی دی اور ایک شخص کے ذمہ لگایا کہ ان کو قادسیہ کے رستے پر ڈال دو. اور قادسیہ میں ان کا بھائی کوتوال تھا، وہ وہاں سے ان کو مدینہ بھیج دے گا. ساتھ والے دوسرے سپرنٹینڈنٹ نے جیل نے اس نے روکا کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں شکایت کر دوں گا. اس نے کہا میں رسول اللہ ان کے نانا کی شفاعت کا طلبگار ہوں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، تو نے جو کرنا ہے کر. انہوں نے ان کو بھیج دیا. صبح گئے. اب وہ شخص چھوڑ کے آیا لیکن وہ معصوم بچے وہاں بھی نہیں پہنچ سکے قادسیہ. رستے میں گھومتے رہے. ادھر مشکور کو پکڑ کے دوسرے سپرنٹینڈنٹ نے شکایت کر دی. یعنی ہر کوئی انعام کی لالچ میں دوسرے کو مروانے کے چکر میں تھا. یہاں سپرنٹینڈنٹ نے شکایت کر دی. مشکور کو لایا گیا اور ابن زیاد نے کہا کیا تم مجھ سے نہیں ڈرا؟ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور شفاعت محمد رسول اللہ کی اور خوف اللہ کا. مشکور کا سر قلم کر دیا گیا. یہ واقعہ کربلا اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. اب اندازہ ہو رہا ہے کچھ چیزوں کا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ادھر وہ بچے رستے میں تھے اور اس نے فوج دوڑوائی کہ وہ قادسیہ بھیجا ہے. اب تو ٹریک بھی پتہ چل گیا نا. انہوں نے کہا، دوسرے نے بتایا کہ میں نے گفتگو سنی، یہ بچوں کو قادسیہ بھیج رہا ہے. اس نے قادسیہ بھیج دیا. اور رستے میں وہ بچے جو تھے وہ بھاگتے شام ہو گئی. کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا، پیاسے تھے. وہ ایک درخت تھا خالی، اس کی چھال کے اندر چھپ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم صبح دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. اتنی دیر میں وہاں ایک لونڈی، ایک خادمہ تھی کسی کی، وہ پانی بھرنے آئی. وہ محب اہل بیت تھی اور اس نے آ کے جب بچوں کو دیکھا تعارف مانگا. انہوں نے بتایا ہم مسلم کے بیٹے ہیں. وہ گھر لے گئی اور گھر لے گئی، پانی پلایا، کھانا کھلایا اور دوسرے کمرے میں سلا دیا. اس محب اہل بیت خاتون کے گھر میں جو اس کا شوہر تھا وہ بکا ہوا تھا اور ابن زیاد کا ملازم تھا. اور وہ سارا دن مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا. چونکہ حضرت مسلم کے بعد ان کے بیٹوں کی ہیڈ بنی حکومت نے لگا دی تھی کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا. وہ گھر پہنچا اور بیوی سے کہتا ہے، گالیاں نکال کے کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، میں صبح سے ان کو ڈھونڈ رہا ہوں. حتیٰ کہ صحرا میں قادسیہ کے رستے میں ڈھونڈتے اس کا گھوڑا بھی مر گیا تھا. وہ پہنچا واپس اور کہتا ہے کہ میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا بدبخت وہ معصوم ہے، اب تو وہ یتیم بھی ہیں، وہ مسافر ہیں، ان کا گھر مدینے میں ہے، یہاں ان کا باپ بھی مار دیا گیا، تو ان کے پیچھے. اس نے بیوی سے کہا تو کھانا لے کے آ. ساتھ بیوی کو 2 تھپڑ مارے. خیر آدھی رات ہوئی جب حارث سویا تو وہ چونکہ اسی گھر میں بچے تھے تو دوسرے کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. اس نے کہا ہمارا تو بچہ ہے نہیں، یہ کون رو رہا ہے؟ وہ دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں پر حضرت مسلم کے دونوں بیٹوں کو پکڑ لیا. بچے روئے کیوں؟ حضرت ابراہیم جو تھے، جو بڑے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہمارے بابا مسلم رسول اللہ کے پاس پہنچے ہیں جنت میں اور حضور ٹہل رہے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ مسلم خود آ گئے ہو اور ان معصوموں کو ان ظالموں کے پاس چھوڑ کر آئے ہو. تو حضرت مسلم نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بھی جلدی آنے والے ہیں، وہ بھی جلدی آنے والے ہیں. تو اس نے یہ خواب سنایا کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے، ہمیں بھی مار دیں گے. تو آپس میں دونوں بھائی گلے مل کے رونے لگ گئے، گلے مل کے رونے لگ گئے. اس رونے کی آواز سے حارث نے پکڑ لی. اب اس نے کہا کہ میں ان کو لے جاؤں گا. صبح بیوی رکاوٹ بنی. قصہ مختصر یہ کہ بیوی کی رکاوٹ بنی، اس نے اتنی ضربیں ماری بالآخر بیوی کا سر قلم کر دیا. پھر بیٹا ماں کی غیرت کی وجہ سے رکاوٹ بنا کہ تو نے میری ماں کو مار دیا اور تو اتنا بدبخت ہو گیا مال کے لیے کہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی لے رہا ہے. کل قیامت کو ان کے نانا سے ہم شفاعت کیسے طلب کریں گے؟ اس نے بیٹے کو بھی مار دیا. اب جب دیہاتی ماحول پرانا 1400 سال پہلے کی بات، جب یہ سارا شور غوغا ہوا 2 لوگ مرے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس کو یہ ٹینشن پڑی کہ اب کتنے کلیمنٹ ہو جائیں گے کہ ہم نے پکڑا ہے، ہم نے، میرا تو انعام مشکوک ہو گیا. یہ انعام کے لیے سب کچھ ہو رہا. آپ اندازہ کریں چند ٹکوں کے عوض جب انسان کا ضمیر انسان بیچ دیتا ہے. جب حدیث پاک ہے نا کہ جب حیا جاتی رہی پھر جو دل چاہتا ہے کرے.
یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اب اس کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اور نہ لے لے انعام۔ اس نے کہا اب ایک ہی حل ہے کہ میں ان کے سر قلم کر کے اپنے پاس رکھ لوں تاکہ میں جا کے انعام لے سکوں۔ اس نے بڑے کو پکڑا اور زور سے چھری مار کے ان کا سر قلم کر دیا، پھر دوسرے شہزادے کا کر دیا، جسم کو وہیں پاس نہر میں بہا دیا اور دونوں سر کو پکڑ کے بوری میں ڈال کے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے تیرے دشمنوں کا سر ہے۔ اس نے کہا مسلم کو تو ہم نے مار دیا، اور کون ہے؟ کہتا ہے مسلم کے بیٹوں کا سر ہے۔ ابن زیاد جلال میں آ گیا، اس نے کہا میں یزید کو لکھ چکا ہوں کہ ہم نے مسلم کو مار دیا اور اس کے بیٹوں کو پکڑ لیا ہے، چونکہ وہ تو مشکور نے بھجوایا نا، اس نے تو پکڑ لیا تھا اور وہ لکھ بیٹھا تھا۔ تو کہتا ہے تو نے ان کو کیوں مارا؟ اگر یزید نے کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے ان کو بطور مورا ہمارے پاس زندہ بلوایا تو میں کہاں سے دوں گا؟ اس کو جلال آیا اور اس نے وہیں جلاد سے کہہ کے حارث کی گردن اڑوا دی۔ چند گھنٹوں کے اندر وہ اپنی بدبختی، بیوی بھی ماری، بیٹا بھی مارا، اہل بیت کے ساتھ دشمنی بھی لی اور خود بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یہ معاملہ ادھر ہوتا ہے۔ وقت بہت ہو گیا، ہم گفتگو کو ختم کریں گے۔ ادھر سے امام حسین مسلسل آ رہے تھے، ادھر سے امام حسین مسلسل آ رہے تھے اور چلتے چلتے ادھر سے امام حسین کو ٹریس کرنے کے لیے ابن زیاد نے اور اہل کوفہ نے اپنے دستے حکومت نے بھیجے ہوئے تھے۔ بالآخر کئی مقامات پر امام حسین کا ٹھہراؤ ہے، وہ تفصیل ہے۔ بالآخر 2 محرم کو حر بن یزید الریاحی نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے حصار میں لے لیا اور 2 محرم کو میدان کربلا میں خیمے لگا دیے، اور بالآخر پھر 10 محرم کو وہ واقعہ ہوا جو آج تک حق اور باطل میں ایک لکیر کے طور پہ لگا ہوا ہے، جو مظلومیت کی بھی ایک داستان ہے، استقامت کی بھی ایک داستان ہے، حق گوئی کی بھی ایک داستان ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو ظلم اور بربریت کی بھی ایک داستان ہے۔ ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، علی اکبر کو شہید، علی اصغر کو شہید کیا، حتیٰ کہ علی اصغر کو شہید کیا۔ پھر ان سب شہداء کے بعد خیموں کو لوٹا، پھر رسول اللہ کی بیٹیوں کو بیڑیاں پہنائیں، زنجیریں پہنائیں، زین العابدین کو قیدی بنایا اور قیدی بنا کے 3 مہینے گھماتے دمشق لے کر گئے۔ ہر چوک میں، ہر شہر میں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اور اپنی فتح کی شادیانے بجاتے، اور لوگ اسیر بن کے رسول اللہ کی شہزادیاں اور علی المرتضیٰ کی شہزادیاں اسیر اور قیدی بن کے سواریوں پر تھے اور لوگ ان کا ٹھٹھا کرتے تھے۔ پھر یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید کے دربار میں سیڑھیاں تھیں جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، تو اس بدبخت کو بھی حیا نہیں آیا، یہ تو رستے کے لوگ تھے۔ اس بدبخت نے پہلے پورا اپنا ریاست، پورا اپنا وہ دارالخلافہ سجایا، فتح کے شادیانے بجائے، اور آل رسول کی شہزادیوں کو ان سیڑھیوں پر کھڑا کیا جہاں پر قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ ہر ایک کی نظر پڑے۔ پھر وہاں پر ایک عیسائی تھا، چونکہ اس نے سارے وزراء کو بھی جمع کیا، ایک عیسائی تھا، وہ عیسائی پوچھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے جس کو یزید چھڑیاں مار رہا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اس کے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دراز گوشت سواری جو تھی ان کی، اس کا ایک کھر ہے، اور جس شہر میں وہ رکھا ہوا ہے ہم اس شہر میں بھی داخل ہو تو جوتا اتار دیتے۔ اور ایک یہودی بھی بیٹھا تھا، ابن کثیر نے دونوں کا لکھا، ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے بھی پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے، اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 37ویں پشت سے ہوں، لیکن یہودی مجھے پشت بھی نہیں کرتے، اتنا میرا احترام کرتے ہیں، اور بدبختو تم نے دوسری نسل اپنے نبی کے پورے گھرانے کو ذبح کر دیا اور ان کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا۔ یہ وہ ظلم کی داستان ہے۔ حسین نے بہت بڑی قربانی دی، الحسین منی وانا من الحسین، یہ جو وعدے رسول اللہ نے دیے تھے کندھوں پر چڑھا کے، زبان چسا کے، سجدے طویل کر کے، جگہ جگہ صحابہ کرام کے سامنے مبارکبادیں دے کے کہ یہ کیسا سوار، اور مبارکبادیں لے کے کہ یہ بڑا اچھا سوار ہے، اور جو سیدہ کائنات نے اور جو مولا علی نے اور جو رسول اللہ نے تربیت کر کے تیار کی تھی، حسین ابن علی نے اس تربیت کا عملی مظاہرہ کیا۔ اور حضرت سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو انہوں نے فرمایا نا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہست حسین۔ حسین پھر کلمے کی پہچان بن گیا، چونکہ حسین نے کلمے کی بقا کے لیے اور ان قدروں کی بقا کے لیے جو قدریں کلمہ دیتا ہے جنگ لڑی۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا
اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے. ہم نے جو کچھ سنا ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو ناصب فرمائے. اہل بیت اطہار کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے 2 چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت، اور قرآن پر عمل کرنے کی اپنی زندگی کے ہر گوشے میں قرآن مجید کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ جو اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کا درس ہے وہ قرآن کے درس سے جدا نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہوں گے اور یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں. وما علینا الا البلاغ.